عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. سبحان اللہ بے شک. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. سبحان اللہ بے شک. شاعر نے یوں رقم ترازی کی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے. صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے. ارے وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے. اور دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو. دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیفے جدائی مل جائے. حضرات محترم خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی ہم نے تلاوت کی رب کائنات ارشاد فرما دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ رب کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرہیزگار. حضرات محترم آج اس مبارک محفل میں ہم اور آپ شریک ہیں اور یہ شرکت رب کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بخشش کا پروانہ آپ لے کر جائیں گے. سبحان اللہ بے شک. میں ایک حدیث آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں. یہ وہ حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے جس کا مطلب امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں. امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کا کونا کونا چھان مارے. پوری دنیا میں وہ گشت کرے اور جہاں کہیں پر بھی ذکر خدا اور ذکر رسول کے محفل سجائی جائے وہ مبارک فرشتے اس مبارک اجلاس میں شریک آتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا کام صرف یہی ہے. اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی مبارک محفلیں سجائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے مقدس فرشتے اس مبارک محفل میں شریک ہوتے ہیں اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں. رب فرماتا ہے اے میرے مقدس فرشتوں آج کی کیا خوشخبری ہے, آج کیا خبر لائے ہو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ میں نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا, میں نے مشرق کو ٹٹولا, میں نے مغرب کو چھان ڈالا اور جنوب و شمال کو ہم نے چھان ڈالا لیکن کہیں کوئی ایسی محفل نہ ملی جس میں تیرا نام تیرے محبوب کا نام لیا جا رہا تھا. ہاں ایک ایسی محفل سجائی گئی تھی جہاں پر تجھے یاد کرنے والا تھا, جہاں پر تیرے محبوب کو یاد کر رہا تھا, جہاں پر تیرے محبوبین کو یاد کیے جا رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرمان خدا بندی ہوگا اے میرے فرشتوں سچ بتاؤ کیا وہ مجھے یاد کر رہے تھے, میرے محبوب کو یاد کر رہے تھے, میرے محبوبین کو یاد کر رہے تھے. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ یقیناً وہ تجھے یاد کر رہا تھا, تیرے محبوب کو یاد کر رہا تھا, تیرے محبوبین کو یاد کر رہے تھے. رب کا فرمان ہوگا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر یقیناً ان لوگوں نے اس طرح کی محفلیں سجا کر مجھے یاد کر رہا تھا, میرے محبوبین کو یاد کر رہا تھا. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس مبارک محفل میں جنہوں نے شرکت کی ہے سب کو میں نے بخشش کی ضمانت دے دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ بہت خوب. آج لوگ قوالی کو سب سے پہلے پسند کرتے ہیں جہاں پر لڑکا اور لڑکی چھوڑا اور چھوری کا مقابلہ ہو, راتوں کی نیند خراب کر کے. تماشے کی بات تو یہ ہے کہ وہ نوٹوں پہ نوٹ اڑاتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے آپ نے جو اس مبارک محفل میں شرکت کی
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخشش کا فرمانا عطا فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے مقدس فرشتے اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث شہادت دے رہی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر رسول کائنات کا ذکر ہو رہا ہو، فرشتوں کی مقدس جماعت ہے اس محفل میں شریک رہا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک وہ بھی محفلیں سجائی جاتی ہیں جہاں پر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، جہاں پر رسول کائنات کو یاد نہیں کیا جاتا، لیکن یہ وہ مبارک محفل ہے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، رسول کائنات کو یاد کیا جاتا ہے، رسول کائنات کے چاہنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے، تو رب نے اس کو صلہ بھی عطا فرما دیا۔ اے میرے محبوب کے ماننے والوں، اے مجھے یاد کرنے والوں، اگر تم نے ہمیں دل سے یاد کیا ہے، میں تمہارے لیے یہ پیشن گوئی بھی کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ تمغہ محبت بھی عطا کر دیتا ہوں۔ جب تم نے محبت کے ساتھ محفل پاک میں شرکت کی ہے، میں تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہوں۔ حضرات، آج کی تاریخ میں ہمیں اسرائی تقریر پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی، لیکن سنیت کے مطابق، سنت کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سنی مسلمان جس طرح اپنے ایمان میں سچا، اپنے عقائد میں سچا، اپنے ایمان میں پکا، اپنے عقائد میں پکا، اپنے اعمال میں بھی پکا ہو جائے تو اس زمین پر اس سے بہتر اور اس سے بہترین مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایک وہ زمانہ تھا، ایک وہ قوم تھی، وہ کبھی موسیٰ کی قوم رہی ہوگی، کبھی عیسیٰ کی قوم رہی ہوگی، ابراہیم کی قوم رہی ہوگی۔ جب ان کی قوموں نے گناہ کرنا شروع کیا، خدا کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، قوم تباہ ہوتی چلی گئی۔ لیکن اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ رسول کائنات کی امت شب و روز نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کا عذاب ہم پہ نازل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر جو اس خاک دانے کی پر تشریف لائے، یہ میرے آقا کی رحمت کا صلہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم عتاب الہی کے شکار نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمیں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ حضرات، جس طرح دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے، ہمارا صرف یہ طرح امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا ہی ہماری زندگی ہے، پینا ہی ہماری زندگی ہے، سونا ہی ہماری زندگی ہے، شادی بیاہ کرنا ہی ہماری زندگی ہے۔ ارے زندگی یہ نہیں، زندگی تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ آپ دنیا میں رہ کر آخرت کو خوبصورت بنا لو۔ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حق ہے آپ مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ محفل چھوٹی ہے، ایک سے ایک بڑے خطیب یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے شاعر اسلام کی آمد ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ محفل چھوٹا ہے، محفل چھوٹی ہے، لیکن محفل قلت اور کثرت کی بنیاد پر اپنی نہیں چاہیے، دیکھنی یہ چاہیے کہ محفل کس کی ہے۔ رسول کائنات کی محفل ہے، خواجہ پاک کی محفل ہے، خواجہ غریب نواز کی محفل ہے۔ یہ وہ محفل ہے، کبھی خواجہ کو محبت میں یاد کیا جاتا ہے، کبھی غوث پاک کو محبت میں یاد کیا جاتا ہے۔ ارے یہی تو وہ محبت ہے کہ غوث پاک کی محبت میدان محشر میں کام آئے گی، خواجہ غریب نواز کی محبت میدان محشر میں کام آئے گی۔ یہی تو وہ ہمارا عظیم تمغہ ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارتے سجاتے بیٹھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں، تقاریر بہت سنتے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ بتائیے ہم میں وہ کون سا ایسا آدمی ہے جو دن یا رات کے سناٹے میں کبھی گناہ نہیں کرتا؟
ہم بہت گناہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بلا نماز سے دوری، خاص کر سنی مسلمان. دوسری غلطی چہرے پہ وہ نور نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں. اللہ اکبر. مسلمان اپنے کیریکٹر اور کردار کو سدھار لے ہوئے. دنیا والوں کسی اور کے کیریکٹر اور کردار کو اپنانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا والوں اس کے کیریکٹر کو، اس کے کردار کو اپنانے کی ضرورت نہیں. میں نے رسول کائنات کی کردار، اس کی پوری زندگی، اس کی پوری حیات کو تمہارے سامنے عطا کر دیا ہے. وہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. اس کی زندگی کے روزمرہ کو دیکھو، اس کے بچپنا کو دیکھو، ان کی جوانی کو دیکھو، نبی کائنات کی زندگی کو. واہ 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 واہ، بہت اچھے. ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. آج ہم مسلمان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیے. زندہ باد زندہ باد. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر کوئی تیرا نیک بندہ تجھے یاد کرتا ہے اس کا جواب تو کیسے دیتا ہے؟ سبحان اللہ. دل خوش ہو جائے گا. دیکھیے صرف جنت کا اگر تذکرہ ہو تو مچل نہ جائیے، جہنم کا بھی خوف رکھیے. آج ہم جنت کی باتوں کو سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ جنت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جب ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم بیگ دیکھتے ہیں، کپڑا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے پینے کے سامان، روپے پیسے، وہ سارے انتظامات کرتے ہیں. یہ مختصر سا سفر ہے، آپ کے گھر سے لے کے ممبئی تک، دلی تک، پنجاب ہریانہ تک. آپ کا اتنا سفر ہو، کتنے دن سے آپ تیاری کرتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے. 2 دن 3 دن لگتا ہوگا. جائیں گے اتنا پیسہ خرچہ ہوگا، اتنے پیسے لگیں گے، ارے یہ کپڑے نہیں وہ کپڑے، یہ سامان نہیں وہ سامان. یہ تو ایک چھوٹا سا سفر ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ایک سفر وہ بھی ہے جو قبر کا سفر کرنا پڑے گا، اللہ قیامت کا سفر کرنا پڑے گا. آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، جب ہمارے گھر سے مہمان اپنے گھر کو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، مہمان سے کہتے ہیں جناب والا گھر تو جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے رات کا سناٹا ہے، جنگلات ہیں، راستے میں تمہیں کوئی غضب پہنچ سکتا ہے، کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، کوئی جانور حملہ آور ہو سکتا ہے، ڈاکہ زنی کا خوف ہے، رات کا سناٹا ہے. لائٹ کا انتظام کر کے دیتا ہوں، روشنی ملے گی گھر پہنچ جانا. حضرات جب ایک مہمان کو ہم گھر بھیجتے ہیں، اگر اس کے پاس جانے کے لیے راستے میں کوئی ایسے آلات نہیں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جائے گا کیسے. جب بھیجتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اس طرح سے جانا، ایسے ہو کے جانا، لائٹ نہیں ہے، یہ میرے گھر میں ٹارچ لائٹ رکھا ہوا ہے، لے کر جائیے، روشنی ملے گی، راستے میں کوئی کھڈا نظر آئے بچ کے جانا، اس سے بچ جاؤ گے. یہ مختصر سی بات ہے آپ کے ذہن نشی میں نے اس لیے کی کہ یہ مختصر سا سفر، لیکن ایک سفر ایسا ہوگا جہاں پر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ صرف قبر
की मंजिल होगी। जब कब्र में आपको लिटाया जाएगा, वहां कौन सी ऐसी रोशनी लेकर जाएंगे जो आप उस काली कोठरी के अंदर रोशनी पैदा करेंगे। हजरात, मैं दावे के साथ कहता हूं, जब कब्र के मनासिल को आप तय करने का इरादा करेंगे, आप दिल में सोचें कि जब कब्र के मनासिल हमें तय करने हो तो वहां पर भी हम ऐसी कोई रोशनी लेकर जाए जहां पर वो हमारे लिए राहत का सबब बने। ऐ मुसलमानों, नमाज जैसी चीज इख्तियार कर लो, कब्र में रोशनी नजर आएगी। अमाल सालिहा को अपना लो, नेकियों को अपना लो, यही सारी चीजें रोशनी बनकर सामने आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए इस्लाम, पैगाम-ए हक, हज़रत हातिम ताई साहब क़िबला, जश्न-ए गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात की मोहब्बत गुनहगार बंदों को ज्यादा है। जितना प्यार रब्बे कायनात गुनहगार बंदों से फरमाता है, नेकोकार बंदों से उतनी मोहब्बत नहीं फरमाता। एक वाक़या मैं आपको बताने जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह, अगर कोई तेरा नेक बंदा तुझे याद करता है, उसका जवाब तू कैसे देता है? गैब से आवाज आती है, ऐ ईसा, जब कोई मेरा नेक बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके जवाब में लब्बैक एक मर्तबा कहा करता हूँ। कितनी मर्तबा कहा करता हूँ? एक मर्तबा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर कोई तेरा गुनहगार बंदा तुझे याद करता है, उसका जवाब कैसे देता है? गैब से आवाज आती है, ऐ ईसा, अगर कोई मेरा गुनहगार बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके जवाब में लब्बैक 2 मर्तबा कहा करता हूँ। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। आप भी बोलिए, आप भी सोइए नहीं, जागे रहिए और हवास के साथ गुफ्तगू सुनिए। इंशाअल्लाह मजा भी आएगा और इबरत का सामान भी है इसमें। जब मेरा कोई गुनहगार बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके जवाब में लब्बैक 2 मर्तबा कहा करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, हैरान रह गए, ऐ अल्लाह, ये क्या माजरा? तेरा नेक बंदा वो नमाज तेरे लिए पढ़ता, रोजा तेरे लिए रखता, ज़कात तेरे लिए देता, हज तेरी रजा के लिए करता, सारी नेकियां तुझे राजी करने के लिए करता। जब वो तुझे याद करे उसके जवाब में लब्बैक 1 मर्तबा। और ये तो तेरा गुनहगार बंदा सुबह भी गुनाह में डूबा हुआ है, रात को भी गुनाहों में डूबा हुआ है, तेरी तेरी बारगाह में नाफरमानियां करते जा रहा है, लेकिन वही गुनहगार बंदा तुझे याद करता है, उसके जवाब में लब्बैक 2 मर्तबा। ये माजरा समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई। अपनों के लिए 1 मर्तबा, गुनहगार के लिए 2 मर्तबा, ऐसा क्यों? अल्लाहु अकबर। इसका जवाब सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। गैब से आवाज आती है, ऐ ईसा रूहुल्लाह, तू ही बता, मेरे गुनहगार बंदे जब मुझे याद करते हैं तो उसके पास नमाज़ें होती है, जिसके सदके में, जिसके वसीले से मुझे याद करता है, उसके पास रोजे होते हैं, रोजे का वसीला लेकर मुझे याद करता है, उसके पास सारे अमाल सालिहा होते हैं, जिन अमाल सालिहा को वसीला बनाकर मुझे याद करते हैं। लेकिन ये तो मेरे गुनहगार बंदे हैं, उसके पास नमाज भी नहीं है, उसके पास रोजा भी नहीं है, उसके पास ज़कात भी नहीं है, उसके पास हज भी नहीं है, कोई ऐसा अमल है ही नहीं जो गिनने में आए। अगर वो मुझे याद करता है तो मेरी रहमत पर भरोसा करके, ऐसा तू ही बता, जिस बंदे को मेरी रहमत पर भरोसा हो, मैं उसे लब्बैक 2 मर्तबा क्यों न कहा करूं? यही वजह है कि अपने को, अपने नेक बंदे को लब्बैक 1 मर्तबा कहा करता हूं, मेरे गुनहगार बंदे को लब्बैक 2 मर्तबा कहा करता हूं। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि इसिया से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया, और हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया।
سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتی ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ, ہوگا خدا کا سامنا سجدے میں جا کے دیکھ. یہاں پر جو بھی آیا ہے اسے ایک روز جانا ہے. جانا ہے تو بولیے سبحان اللہ. جس کو جانا ہے وہی بولے گا سبحان اللہ. یہاں پر جو بھی آیا ہے اسے ایک روز جانا ہے. یہاں پر جو بھی آیا ہے اسے ایک روز جانا ہے. برائی کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانا ہے. ہوا فرعون شرمندہ, بچا نمرود کا